السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 68 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ قرآن کریم میں سورہ قاف آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل سے متوجہ ہوئے اور وہ غور سے سنے۔ تو اس شخص کے لیے اس قرآن کریم میں یعنی اس میں نصیحت ہے، اس سے مراد اس قرآن کریم سے نصیحت ہے، اللہ کی بات سے نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے نا جو غور سے سننے والے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے قلب سلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچے نا اسٹوڈنٹ ہے کوئی بھی بات غور سے جب سنتے ہیں نا تو ان کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ جب کوئی چیز انسان غور سے نہیں سنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان غور سے سننے والوں کے لیے تعریف فرمائی ہے۔ تو دراصل جو غور سے سنتے ہیں، جو دل لگا کر اور کان لگا کر سارا دھیان ایک طرف کر کے وہ سنتے ہیں، تو پھر اس شخص کے لیے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، یہ قرآن کریم کیا ہو جاتی ہے، نصیحت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے راستے پہ استقامت دے، آخری سانس تک ہم سب اس راستے پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور جو بھی ہم سے جد و جہد اور کوششیں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی فرمائے، اور واقعی میں ہم اللہ رسول کی جو بات ہے نا اس کو غور سے سننے والے ہوں اور اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نساء آیت 86 to 95۔ آیت 86، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو یا اس کو اسی طرح لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں مراد ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم کو کوئی سلام کرے تو حُيِّيتُم سے مراد کیا ہے، بِتَحِيَّةٍ، تو یہ ہا یا سے ہے، یعنی کہ حی سے ہے، زندگی سے ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم کو کوئی زندگی کی سلامتی کی دعا دے یا تمہیں یہ کہ کہے کہ تم سلامت رہو، تو اس طریقے سے تم کو جب کوئی سلام کرے نا تو بامانے اس کا ہوئی، تم بامانے کیا ہوا یہاں پہ سلام کے ہوئے۔ لفظ جو ہوئی تم یا بتاحیتن، یہ دونوں جو الفاظ ہیں اس کا اصل معنی کیا ہے، حیات اللہ، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تجھے زندگی دے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں، سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں، اللہ تجھے زندگی دے۔ بتاحیتن یا حییتم بامانے سلام کے ہیں، زندگی دینے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ آپس میں تم دراصل کیا کرو، تم لوگ خوب سلام پھیلاؤ، خوب سلام کیا کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10۔ پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آدمی آیا،
اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی کہ جو ایک شخص آیا تو اس نے سلام کیا تو اس کے لیے جب اس نے السلام علیکم کہا تو اس کے لیے 10 نیکیاں کا اجر لکھ لیا گیا۔ پھر جب دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس شخص کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے 20 نیکیوں کا اجر لکھ لیا گیا۔ پھر جب تیسرا شخص آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30، تو اس کا میننگ کیا ہے کہ اس کے معنی یہ کہ اس شخص کے لیے 30 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی گئیں۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی، آپ سب کے سامنے جو بھی رکھی۔ اسی طرح سے دراصل جو سلام ہے نا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سلام دراصل آیا کدھر سے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے پہلے سے بھی یہ سلام تھا۔ تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث سے پیج نمبر 400 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو ان کے رب نے یرحمک اللہ فرمایا کہ اے آدم ان فرشتوں کو جاؤ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر ان فرشتوں کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ تحیہ یعنی سلام یعنی دعا ہے، اور تمہارا اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلام شروع کر دیا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان میں سلام کی شروعات اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب انسانوں کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کہو، تو انہوں نے السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تمہاری اولاد کا تحیہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو اس طرح ایک دوسرے کو دعا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا دھرم اسلام اس دنیا میں اور آخرت کی سلامتی ہے۔ جب آپس میں ملاقات کرے تو ملاقات کے کرنے والا جو بھی ہے وہ بھی کیا کرے، سلامتی کی دعا دے، یعنی السلام علیکم کہیں۔ جس کو سلام کیا وہ بھی اس کے جواب میں سلامتی کی دعا دے، یعنی کہ وعلیکم السلام کہے۔ دونوں طرف سے لفظ سلام کے ذریعے سے ہر وقت سلامت رہنے کی دعا دی جائے، یہ ہے سلامت۔ یہ سلامتی کسی وقت اور کسی حال کے ساتھ مخصوص بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ کچھ خاص وقت یا خاص ٹائم میں ہی صرف سلام کر لیں، نہیں، ہر وقت انسان ایک دوسرے کو سلام کرے اور سلامتی کا یعنی سلام کا جواب بھی دیتا رہے۔ دراصل آج اگر دیکھا جائے اس دور میں تو ہمارے معاشرے میں اور کچھ قوموں میں کچھ اور بھی دوسری چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ جیسے کچھ قوموں میں یہ کہا جاتا ہے نا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یا ہائے، یا ہیلو، یا آج ہمارے مسلمان ہیں نا تو ان کو سلام بھی کرنا تھوڑا وہ اٹپٹاہٹ سا لگتا ہے، تو وہ ہائے ہیلو ہے نا، آداب عرض ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے۔ اب دیکھیں سلام کرنے میں کتنی نیکیاں ہیں، اور جب آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی کا جو تھا کم پڑ گئی تھی، اس کم نیکی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو نیکیاں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج جو بہت ساری قومیں ہیں تو وہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ یا نمستے یا اس طرح سے بہت سی چیزیں الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں یا ان الفاظ میں کسی بھی طرح کی سلامتی یا ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے جس کے ادا کرنے میں کسی کو نیکیاں ملے یا ان کو دعا دی جائے ایک دوسرے کو، ہے نا۔ تو انسانوں کے بارے میں ایسی کوئی بھی الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سلام کرو جا کے، تو یہ سلام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ زمانہ چاہے جتنا چینج ہو جائے، زمانہ چاہے جتنا بھی اپنے وقت کے ساتھ بدلتا چلا جائے، لیکن دراصل کیا ہے، وہ جتنا بھی ماڈرن ہونے کا چیلنج کر لے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام سے باہر ہو کے ماڈرن کی طرف چلا جائے۔ لیکن وہ کیا رہے گا دراصل، جب تک کہ وہ اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا ہے تب تک وہ کیا ہے، وہ
فائدے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ تو آج جتنے بھی ماڈرن ہو جائے تو بھی کیا کرنا ہے، سلام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دراصل سلام کے جو الفاظ ہیں نا، اس میں سلامتی کی دعا ہے۔ باقی آپ دیکھیں جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی جو الفاظ ہیں، گڈ مارننگ ہے نا، گڈ ایوننگ یا گڈ آفٹرنون یا ہائے، یہ ہیلو، جو بھی آج کہا جاتا ہے نا، تو آج تو بالکل شارٹس میں کہنے لگے ہیں ہائے۔ تو ان الفاظ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سی ایسی دعا نہیں جس میں اس میں سلامتی کی دعا ہو۔ اس میں سلامتی کی کوئی دعا نہیں ہے۔ اسلام نے جو ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے، تو سب سے پہلے جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تحیہ بتایا گیا، یعنی کہ سلام بتایا گیا، وہ جو ہر لحاظ سے یہ ایک مکمل چیز ہے، مکمل ترین چیز ہے۔ تو لوگ جو بہت سے لوگ تھے تو وہ انگریزوں کے طور طریقوں پر بھی گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ وغیرہ آج بھی کرتے ہیں، یا اس دور سے 200 سال سے یہ چلا بھی آ رہا ہے کچھ گھروں میں رواج۔ تو کیا ہے، دراصل ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرہیز ہمیں کرنا ہے، آپس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس طریقے کا الفاظ نہ ادا کر کے ہمیں ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو سلام کرنا ہے۔ سلام دراصل کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کے لیے خاص تحفہ ہے، خاص گفٹ ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک انسان کے نامہ اعمال میں ایک ساتھ 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف قوموں میں ملاقات کے وقت الگ الگ جو ورڈ ہیں وہ کہنے کا رواج ہے، لیکن اسلام نے جو الفاظ بتائے ہیں ان سے بڑھ کر کسی کے یہاں بھی کوئی بھی ایسا کلمہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہم کو یہ جو سلام کا جو تحفہ دیا ہے، وہ کسی اور قوم کے اندر یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ اس میں دراصل کیا ہے، اظہار محبت بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو سلام دراصل کیا ہے، سلام جب کسی کو کہتے ہیں تو دراصل سلام کیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا سلام کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو سلامتی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی سلامت بھی ہے اور وہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ تو تمہیں اس کی حفاظت میں دیتا ہوں اور وہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب سلام کوئی کہتا ہے تو اس کی میننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سلامتی دینے والا ہے، وہ تمہیں اس کی حفاظت میں میں تمہیں دیتا ہوں جو ہمیشہ سے سلامت رکھے، وہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو سامنے والے کو ہم یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں، اس کو زندگی کی ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، حیات رکھے، اور تمہاری حفاظت میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت ہمیشہ فرمائے۔ اس طریقے سے زندگی کی دعا ہوتی ہے۔ تو حی معنی کیا ہوتی، زندگی۔ تو سلام با معنی حی، اور حی با معنی سلام، یعنی زندگی۔ سلام کرنا یعنی کسی کو زندگی کی دعا دینا۔ سلام کی کثرت کو بہت محبوب بھی کیا گیا، یعنی کہ بہت پسند بھی کیا گیا۔ جتنا بھی ہم سلام کریں گے اتنا ہی یہ چیز کو پسند کیا گیا ہے۔ اسلام نے کثرت سلام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور محبوب بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مومن نہیں ہوگے، جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور مومن اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو گے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا، آپس میں خوب سلام کو پھیلاؤ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، پیج نمبر 54 میں اس کا ذکر ہے حدیث کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اس سلام کو جو ہے آپ خوب نہ کرے آپس میں، اور آپس میں محبت نہ کرے ایک دوسرے سے، یعنی مسلمان آپس میں محبت نہ کرے اور سلام کو عام نہ کرے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ خوب سلام کرو۔ تو یہ سلام کا پھیلانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا دراصل کیا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، جان پہچان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہم تو جس کو جانتے ہوتے ہو نا اسی کو سلام کرتے ہیں، باقی کسی کو اگر ہم نہیں جانتے تو اس کو ہم سلام بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو وقت تھا، وہ جو دور تھے، وہ اس میں کیا تھا، ہر مسلمان کو سلام کیا جاتا تھا، ہر مسلمان جو بھی بس مسلمان ہے اس کو سلام کر لیتے تھے، کیونکہ اس میں کیا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا تھا۔
تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں نا ان کو بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم مسلمانوں سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو، یعنی کہ مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں نا اس پر 5 حقوق ہیں، تو ان حقوق میں یہ ایک حقوق ہے کہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرو تو تم ان کو سلام کرو، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں اور چاہے آپ ان کو نہیں بھی جانتے ہیں۔ لیکن آج جب ہمارا اسلام ہی ہم سے بہت دور ہو گیا، ہمارا دین بہت دور ہو گیا، تو دین کے احکام سے بھی لوگ بہت دور ہو گئے ہیں۔ آج لوگ سلام سے کتراتے ہیں، لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ گئے ہیں کسی کو آپ انجانی جگہ سلام کر لیں تو وہ یہ شخص یہی کہے گا کہ بیٹا ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، یا بہن ہم نے آپ کو پہچانا نہیں نا، یعنی پہچان ہوگی تبھی سلام کریں گے، ورنہ تو سلام کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن ہمیں قرآن اور حدیث تو کسی اور چیز کی بات بتاتا ہے، حکم دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کو خوب سلام کریں، چاہے آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، کثرت سلام کیا کریں، کیونکہ سلام کی وجہ سے کیا ہے آپس میں آپ کی محبت ہوگی، اور آپ کیا ہوں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو پھر کیا ہے جنت میں جانے والے بھی انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو اور سلام کا جواب دینے کا بھی اسی لیے خاص ایک درجہ ہے، جس طرح سلام کر کے حقوق مسلم میں سے اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا، سلام کا جواب دینا، دوسرا، مریض کی عیادت کرنا، تیسرا، جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا، دعوت قبول کرنا، پانچواں، چھینکنے والے کا جواب دینا، یعنی جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اور آپ دیکھیں سب سے نمبر ٹاپ پہ کیا ہے، سلام کا جواب دینا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلایا کرو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو جان پہچان ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس سے جان پہچان نہ بھی ہو۔ یہ بخاری کی حدیث پیج نمبر 6 میں اس کا حدیث کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، یعنی کہ آپ سب کو سلام کریں، جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی اور جس کو آپ نہیں بھی جانتے ہیں اس کو بھی۔ یعنی کہ اسلام میں جو سب سے بہتر عمل ہے، سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور سلام کو عام کیا جائے، یعنی کہ خوب کثرت سے سب کو سلام کیا جائے۔ اور سلام ہم کب کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کرے، پھر اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی درخت، دیوار یا پتھر کی آڑ ہو جائے تو پھر ملاقات ہو جائے تو پھر سلام کریں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ اتنا، آپ دیکھیں کہ وہ سابقون اور اولون تھے، وہ اللہ کے مخلص بندے تھے، تو وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے، دوڑتے تھے، فاستبقوا الخیرات کرتے تھے۔ تو انہوں نے اتنا سلام عام کیا کہ جیسے ہی وہ دونوں صحابی ساتھ میں جا رہے ہیں اور بیچ میں درخت آ جاتا تھا تو وہ فوراً ایک دوسرے کو سلام کرنے لگ جاتے تھے، ایک ساتھ 20-30 نیکیاں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے نا تو یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے 70 سے نا، آپ سوچیں کتنی نیکیاں، انہوں نے نیکیاں اتنی زیادہ وہ کمائی ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی مجلس یا گھر میں جائیں تو پھر سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو، اور اگر موقع مناسب جانو تو بیٹھ جاؤ، پھر جب روانہ ہونے لگو یا کھڑے ہو تو دوبارہ سلام کرو، چونکہ جس طرح پہلی مرتبہ سلام کرنے کی اہمیت ہوتی ہے، پھر اسی طرح یعنی کہ جب تم رخصت ہونے لگو وہاں سے تو دوبارہ بھی سلام کرنا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب وہاں سے چلنے لگو تو انہیں سلام کے ساتھ ساتھ رخصت ہو، یعنی کہ وہاں سے جب آنے لگو، اس گھر سے آنے لگو تو وہاں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جا
تو سلام کر، یہ چیز تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گی۔ ترمذی کی حدیث سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے ہم گھر میں بھی داخل ہوں تو گھر کے اندر داخل ہونے سے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام بھی کرنا ہے۔ چاہے آپ دیکھیں گھر میں ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے۔ سلام سے پہل کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خود سے سلام کرے تو وہ تکبر سے بری ہے، یعنی جو شخص پہلے سلام میں پہل کر دے تو وہ تکبر سے بری ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ لوگوں میں سے اللہ کے قریب تر وہ شخص ہے جو پہلے خود سلام کرے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث، آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کی فضیلت ہے نا۔ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ 30 نیکیاں بھی لے جاتا ہے، پھر کیا ہے، اور وہ اللہ کے قریب تر بھی ہے، اور وہ تکبر سے بھی بری ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے نا۔ ان روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں کثرت سلام محبوب اور پسندیدہ ہے۔ سلام اور سلام کا جواب دینا مسلمان کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور جب وہاں سے چلنے لگے تب بھی وہاں سلام کر کے آئیں۔ کسی مجلس میں پہنچیں تو کیا ہے، اس وقت بھی سلام کریں، اور جب وہاں سے مجلس سے چلنے لگے تب بھی سلام کریں۔ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو بھی سلام کریں۔ اور پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ جو کوئی اس کا سلام کا جو جواب اچھا دے گا نا، اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا اس سے اچھا جواب دے دو۔ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا اس سے اچھا جواب دے دو، یا کم سے کم جواب میں اتنے الفاظ کہہ دو کہ جتنے الفاظ سلام کرنے والوں نے کہے ہیں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے جو بات کہی، جو الفاظ اس نے سلام کہتے وقت کہے تو ان الفاظ کو واپس ادا کر دینا تاکہ واجب ادا ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے الفاظ بڑھا دیے جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو خطاب کر کے السلام علیکم فرمایا تھا نا، تو انہوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ بھی پڑھا دیا تھا۔ تو اگر سلام کرنے والا ورحمۃ اللہ بھی کہہ دے تو جواب دینے والا وبرکاتہ کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ سلام کرنے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ سلام ہمیں کب کب کرنا ہے، کب کب نہیں کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سلام کرنا دراصل کیا ہے؟ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ دراصل واجب ہے۔ غور سے آپ لوگ سنیں اس چیز کو، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ کچھ ضروری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن سے سنت کا واجب ہونا اس سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی پہلا جو پوائنٹ ہے، فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو پہلے سلام کریں، پھر اندر آنے کی اجازت مانگے، جس کے الفاظ حدیث میں یوں بھی آئے ہیں، السلام علیکم ادخلو، یعنی تم پر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو 3 مرتبہ سلام کریں اسی طرح سے، اور اجازت طلب کریں، اور اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیں۔ بغیر اجازت کسی کے گھر داخل نہ ہو، اور نہ گھر کے اندر نظر بھی ڈالیں۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ذریعے سے سلام بھیجے تو سلام لانے والے کو بھی شریک کریں، جیسے یوں کہیں کہ علیکہ و علیہ السلام۔ ایک صحابی نے اپنے لڑکے کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجا، تو آپ نے جواب میں فرمایا علیکہ و علیہ ابی کالسلام، یعنی تجھ پر اور تیرے باپ پر دونوں پر سلام ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ جب 2 آدمیوں میں رنجش ہو۔ اب یہ اس پوائنٹ کو بہت غور سے سنیے گا کہ جب 2 لوگوں میں دشمنی ہو یا رنجش ہو، یا ایسی جو ہے بات چیت نہ ہونے والا جو سچویشن ہوتی وہ ہو، تو اور آپس کے تعلقات کیا ہیں؟ ٹوٹ گئے ہوں، اور سلام کلام کیا ہے؟ بند ہو، تو دونوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس چیز کو دور کریں، اس رنجش کو دور کریں۔ 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند کرنا حرام ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے یہ حلال نہیں ہے
کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ اوائڈ کرتے ہیں، اور دوسرا بھی کیا ہوتا ہے، کسی اور طرف رخ موڑ لیتا ہے. اس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ وہ دونوں کیا کریں، سلام میں پہل کر لے، تو ان دونوں کے لیے بہتر ہو جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور سلام سے ریلیٹڈ یہ بھی بات دیکھنی ہے ہمیں کہ کب کب سلام کرتے ہیں، کب کب سلام نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جو شخص سواری پر جا رہا ہو وہ پیدل والوں کو سلام کرے، اور پیدل والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. دوسرا پوائنٹ، اگر بیٹھی ہوئی جماعت کو کسی نے سلام کیا تو ایک شخص کا جواب دینا کافی ہے، اور گزرنے والوں میں سے اگر ایک شخص نے کرے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہے. یعنی کہ جو گزرنے والا ہے ان میں سے اگر کوئی ایک شخص سلام کر لیتا ہے تو باقی سب کے لیے وہ کافی ہے، جماعت کی طرف سے وہ ہو جائے گا. تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہے، نماز پڑھنے میں اگر کسی کو زبان سے سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا تو دراصل کیا ہے، اگر یہ بھول چوک سے بھی ہو جائے تو پھر نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. فاسد مین کیا ہے، نماز چھوٹ جائے گی. اس کو مطلب ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھیں. اور اگر نماز میں ہاتھ سے سلام کیا یا ہاتھ سے سلام کا جواب یعنی اشارتاً کر لیا تو پھر وہ کیا ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی. ہوتا ہے نا بعض وقت انسان کی عادت پڑی ہوتی ہے سلام کی، تو پھر وہ کوئی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ شخص آ گئے تو وہ سلام السلام علیکم نماز کی حالت میں کہہ دیا، تو اگر الفاظ سے ادا کر لیا تو پھر کیا ہے، وہ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر اس کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی ہوگی. لیکن اگر اشارتاً ہاتھ اٹھ گیا اور اس طریقے سے کچھ اشارہ کر لیا، تو اس طریقے سے جب اس نے ہاتھ سے سلام کر لیا تو پھر کیا ہے، اس کو نماز مکروہ ہے. یعنی دونوں ہی صورتوں میں اس چیز سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا ہے اس کو. نماز کی حالت میں کسی کو بھی سلام نہیں کر سکتے ہیں. پھر فورتھ ہمارا پوائنٹ ہے، نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر الہی میں مشغول ہونے والے، حدیث بیان کرنے والے اور خطبہ دینے والے، خطبہ سننے والے اور علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں جو شخص مشغول ہو، بزی ہو، تو اور جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو، اور اسی طرح جو قاضی جو انصاف کے کام میں بزی ہو، مشغول ہو، تو ان سب کو اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے، کراہت کیا گیا، ناپسندیدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مکروہ کراہت سے ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اذان دینے والے اور اقامت کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے. ان لوگوں کو کوئی شخص سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ جو شخص شطرنج کھیل رہا ہو یا کسی اور گناہ میں وہ مشغول ہوں تو ان کو بھی سلام نہ کیا جائے. چھٹا ہمارا پوائنٹ ہے، کافر کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے، وعلیک، بس اتنا کہہ سکتے ہیں، اور زیادہ پورا کمپلیٹ ان کو سلام کا جواب نہیں دینا ہے. 7 ہمارا پوائنٹ ہے، جو جوان عورتیں ہیں جو اجنبی ہیں یعنی وہ غیر محرم ہیں تو ان کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے. 8واں ہمارا پوائنٹ ہے، سونے والوں کو اور جو شخص نشے میں ہے اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. گانے بجانے والے یا کبوتروں کو اڑانے والے، یعنی کہ کبوتر جو اڑائے جاتے، کبوتر بازی جو کی جاتی ہے شرط اور بد کے، اور اس طریقے سے وہ اس میں بھی شرطوں سے جو ہے کبوتر بازی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا بھی مکروہ کیا گیا ہے. فاسق جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یعنی کہ جو ایک ایسا گناہ گار جو کھلے اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے، سلام کرنا منع ہے. تو یہ تھا سلام سے ریلیٹڈ ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ہر شخص کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تاکہ ادائیگی حقوق میں کوتاہی نہ کرے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق ہے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حق ہے، جس میں سلام کا جواب بھی دینا داخل ہے. ان سب کی ادائیگی وہ انسان کرتا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کے لیے کافی ہو جائے گا حساب لینے کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے نا. تو انسان کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس نے کیا کوششیں کی ہیں. آیت 87،
اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اور قیامت کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا کے معنی نہیں ہے، الہ کے معنی کوئی الہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سوائے وہی ہے، اللہ سوائے وہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں کہیں پر بھی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ الہ وہ یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کی ہر وقت جو ہے بندگی کی جائے، جس کا ذکر کیا جائے، جس کی ہر وقت تعریف کی، جو حقیقی مستحق ہے، وہی تو الہ ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں فوتگی دیتا ہے، جو ہماری ساری ضروریات کو، ساری ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہی تو ہمارا الہ ہے۔ تو اللہ کے سوا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی الہ نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ جو توحید ہے اور عقیدہ آخرت دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر قیامت کا بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ دراصل کیا ہے؟ لوگوں کے جزا سزا کا دن ہے۔ جو آج انسان ہر شخص اپنی کمائی کر رہا ہے نا، تو اس کا جو صلہ ہے، اس کو جو پھل ملے گا وہ قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے پیپرز دیتے ہیں، سال بھر تیاری کرتے ہیں اور پھر پیپرز دیتے ہیں پریپریشن کر کے، تو پھر ایک دن وہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد یا 15-20 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، ڈکلیئر ہوتا ہے۔ ہائی اسکول کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا، انٹر کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا ہے نا، تو کیا خوشی ملتی جس نے فرسٹ ڈویژن لائے، جو 100% لائے، جو 99 لائے، کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو۔ تو پھر وہ ایک دن مقرر ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کا دن بھی مقرر کر رکھا ہے، وہ دن جب سارے انسانوں کا رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ کس نے کون 100% لایا ہے، کون 99 لایا ہے، کون 90 لایا ہے، کون 80 لایا ہے۔ اور جو لایا ہے 0 یا جو لایا ہے 10، 100 میں سے 10 لایا، تو کیا وہ خوش ہونے والے ہیں؟ یا کوئی اگر 100 میں سے 5 لایا نمبر، تو وہ کیا خوش ہوتے ہیں کیا؟ وہ تو مایوس ہونے والے ہیں نا۔ اور جو لائے ہیں 100% نمبر، ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے نا۔ تو وہ جتنی ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے دن لوگوں کے جس نے بھی جو کمائی کی ہے، اس کو وہ دن کے بارے میں جب اس کو اپنی دیکھے گا کہ واقعی میں ہم نے جو اپنی نیکیاں کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا پورا صلہ دیا، ذرہ برابر بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوئی، تو ہر شخص جس کو اپنے پورا بدلہ مل جائے گا، تو وہ خوشی کے مارے ان کے چہرے حشاش بشاش، خوش اور خرم ہوں گے۔ وہ دن ہے جس دن خیر اور شر کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی نیکی کے اور برائی کا ہر ایک کو جس نے جو کمائی کی اس کو وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے کہ اس کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی نہیں، لہٰذا اس پر یقین جانو اور کیا کرو؟ تمہیں یہاں پر ابھی عمل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اور بات اللہ تعالیٰ کی حقیقی بات ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے نا، ایک سوالیہ انداز سے۔ حدیثہ یعنی بات، ومن اصدق، اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، من اللہ حدیثہ، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم سب کو بات بتا دی گئی ہے، فرما دیا گیا ہے، سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر یقین کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت دن چل رہے ہیں 10 ذی الحجہ کے، خوب اچھے سے عمل کریں، خوب اچھے سے عبادت کرے، ہر کام میں نیکیوں میں سبقت کریں، فاستبقوا الخیرات کریں، نیکیوں میں جلدی بازی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں۔ آیت 88۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہ ہو گئے ہو، ایسی حالت میں کہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے
انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر رکھا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم ہرگز راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہاں دراصل منافقوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو منافق تھے وہ اسی طرح کے لوگ تھے کہ وہ دراصل کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا بیان ہے جو دراصل مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا ہوا تھا کہ ہم واقعی میں کیا ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور پھر لیکن وہ واپس سے کیا ہوئے، وہ ایمان تو لے آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے نا کسی کام کے سلسلے میں ہم واپس مکہ جا رہے ہیں، ہمیں تجارت کا اپنا سامان اٹھا کے وہاں سے لانا ہے، ہم بزنس کے سلسلے میں ہم واپس مکہ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ مکہ چلے گئے تو وہاں پہ جا کے وہ ایمان سے پھر گئے، یعنی واپس سے وہ مشرک ہو گئے، اور مسلمانوں کا آپس میں ان کے بارے میں اختلاف بھی ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ جو ہے منافق ہیں، اور دوسری مطلب مسلمان میں دونوں میں آپس میں ان کے جو بارے میں ہے اختلاف ہو گیا، دو گروپ بٹ گئے۔ ایک گروپ نے کہا کہ یہ جو ہے منافق ہے، اور دوسری جماعت نے کہا کہ یہ مومن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کا نفاق کو کھول کر کے بیان فرما دیا، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو کیا کرو، قتل کر دو۔ کیونکہ جب جو ہے نا ایک جو لوگ تھے ایمان کا دعویٰ کیا اور مکہ سے آئے، اب کیا ہے، مکہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ سے واپس پھر وہ مکہ میں چلے گئے، دارالکفر میں چلے گئے جہاں پہ سارے کے سارے مشرکین تھے، اور وہاں جا کر پھر وہ اسلام کے اندر نہیں رہے، اسلام چھوڑ کر وہ واپس سے اپنے دین میں، اپنے دھرم میں چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا نا، مرتد ہو گئے نا۔ مرتد کے بارے میں آپ لوگ تو پڑھ چکے ہیں۔ تو منافقین کو ویسے تو قتل کرنا منع کیا گیا تھا نا، مدینے کے اندر سارے منافقوں کو قتل سے منع کیا گیا تھا۔ بظاہر آپ دیکھیں کہ وہ سب کیا تھے نا، وہ سب مسلمان تھے، سب اسلام کے اندر، سب اسلام کے دائرے میں تھے۔ تو مسلمان کے جو مسلمان نہیں تھے، ان کے بارے میں جو حقیقت جو معلوم تھی وہ اللہ کو معلوم تھی، وہ جبریل کو پتہ تھی۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، پھر وہ ان صحابیوں کو بتا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں سارے لوگوں کو تو نا یہ حقیقت نہیں معلوم تھی نا، اور اس وقت کیا تھا، اسلام تو پھیل رہا تھا، سب طرف اس کو پھیلانے کی ضرورت تھی، اسلام کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ اب اگر بظاہر جو نظر آنے والے جو منافقین تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تو لوگ یہ سوچتے کہ دیکھو یہ مسلمان تو کیسے مسلمان ہیں، آپس میں ہی اب ایک دوسرے کو قتل کر رہے، مار رہے، کاٹ رہے نا۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا، اسلام پروموٹ نہیں ہوتا، اسلام آگے نہیں بڑھتا، اسلام بڑھتا پھیلتا نہیں۔ اسی لیے مدینہ کے اندر ان منافقوں کو قتل کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور ان کی جو ہے ارتداد کھل کر سامنے ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب کچھ لوگ جو ہے مکہ آئے، مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے واپس مکہ آ گئے، یعنی کہ انہوں نے اسلام چھوڑ کر کے کفر کا جو ہے دین اختیار کر لیا، تو پھر وہ ظاہر طور پر وہ کیا ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی تو سزا اسلام نے پہلے سے بتا رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام لا کے مرتد ہو جائے، یعنی اپنے دین میں واپس چلا جائے، تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا ہے، اس کی سزا کیا ہے، قتل کرنا ہے، اس کو کھلے عام قتل کر دیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی اور سے نکلے اور کچھ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے، اور ان کے واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے، اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں دونوں ہی روایت کو اگر سامنے رکھے اور رزلٹ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان منافقوں کے بارے میں لڑ رہے ہو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے، دو گروہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کے اعمال جو برے کام ہیں نا اس کی وجہ سے ان کو واپس ہی لوٹا دیا ہے، وہ واپس ہی لوٹ جائے، کیونکہ وہ نفاق ان کے دلوں میں تھا، وہ پکے طور پہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔
اور فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم صحیح راستہ نہیں پا سکتے، صحیح راستے تک پہنچا نہیں سکتے تم، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا نا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین سب انتظام کیے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے رسول بھیجے نا، ان گنت رسول بھیجے، ان گنت انبیاء بھیجے، اور کتنوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تقریباً 26 رسول اور 26 نبیوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کی ہدایت کے لیے انتظام کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تھے نا کہ میرے بندے جان جائیں حق اور باطل کیا ہے، اور پھر اس کے باوجود جو سچائی سے منہ موڑے رہے، جو روشنی میں آ کے اپنے اوپر اندھیرے کا چشمہ ہی لگائے رہے، جو سچ سامنے آنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں پر کیا رہے، جھوٹ کا ہی چشمہ پہنے رہے، تو پھر جب وہ خود اپنے قرآن سے اور اسلام سے بھاگ رہا ہے دور، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ اپنی ہی اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی کرتوت کی وجہ سے پھر وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہیوں کے راستوں میں ڈھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ، پھر تم نے نہیں مانا نا تو پھر تم جاؤ، پھر تم گمراہ ہی ہو جاؤ۔ تو یہ آیت کا مفہوم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا مسلمانوں سے کہ تم دو گروہ کیوں بٹ گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم آپس ہی میں دو گروہ بٹ گئے ہو۔ لیکن دراصل کیا ہے، یہ جو منافقین تھے، یہ منافقین کیا تھے، دراصل اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی وجہ سے، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے، ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ بظاہر مسلمان تھے، لیکن اندر سے وہ نفاق میں پورے طرح سے داخل تھے۔ آیت 89، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر ہو کر برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، پھر اگر وہ سچائی سے منہ موڑ لے اور ظلم کرتے رہیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں بھی پاؤ اور ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں یہاں پہ حکم دیا کہ دراصل ان منافقوں کا جو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو، کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اور اس طرح سے وہ تم اور وہ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ جیسے وہ برباد ہوئے ہیں اور تم بھی برباد ہو جاؤ، جیسے وہ اور تم برابر ہو جاؤ، یعنی جیسے کہ وہ خود بھی تھے نفاق میں اور ویسے تم بھی نفاق کرو، تم بھی برابر ہو جاؤ، تم بھی اسلام میں یعنی مسلمان نہ رہو، تم بھی انہی کے جیسے کافر ہو جاؤ، منافق ہو جاؤ، سب کچھ ہو جاؤ۔ تو ایسے برے لوگوں کو تم کیا نہ کرو، دوست نہ بناؤ۔ اگر فی سبیل اللہ ہجرت کر لے تو پھر کیا ہے، جس سے ان کا ایمان بھی کیا ہے معلوم ہو جائے، یعنی کہ ایسے لوگ اگر اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں تو کیا ہے، تو ٹھیک ہے، ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، ان کی جانچ پرکھ ہوگی نا، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بار سب چھوڑ چھاڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ دیا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو پھر کیا ہے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو اس وقت جو تھی ہجرت جو تھی ایک بہت بڑی کسوٹی رکھ دی گئی تھی کہ جس مکہ کے لوگوں نے جس نے ہجرت کر لی تو پھر کیا ہے، واقعی میں پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن اگر کسی نے ہجرت نہیں کی اور مکہ میں ہے تو پھر کیا ہے، تو پھر اس کا اسلام جو ہے پھر ظاہر نہیں تھا۔ پھر تو شرط لگا دی گئی کہ دراصل کیا ہے کہ تمہیں ہجرت کرنا ضروری ہے۔ منافقین میں جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، یعنی کہ مدینہ کے آس پاس کچھ قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ تو
مطلب ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور بھی تھے، تو ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ وہ کیا کریں، اب وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس مدینہ آ جائیں، اور مسلمان ان کے ایمان کا یقین ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ان کے ایمان کا یقین بھی ہو جائے۔ تو اس صورت میں ہم نے تمہیں ان کے سچا بھی سمجھدار اور ہمدرد بھی سمجھا، لیکن اگر وہ منافقین ہجرت کرنے سے انکار کر دیں اور وہ اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کر بھی دیں تو پھر بھی ان سے کافروں سے جیسا سلوک کرو نا۔ جو مدینہ کے جو آس پاس کے جو ایریے تھے وہاں بھی دراصل کیا تھے، کچھ قبائل آباد تھے، تو ان میں یہ شرط لگا دی گئی جو مدینہ کے آس پاس کے جو ایریا ہے، جتنے بھی آس پاس کے جو مکہ کو چھوڑ کر کے جو مدینہ کے جو آس پاس کے جو ایریا تھا، جو جیسے قصبے ہوتے ہیں نا، جیسے دہلی ہے، دہلی کے آس پاس کے جیسے غازی آباد ہے، نوئیڈا ہے، جو جتنی بھی چیز ہے آس پاس کے ملک اور شہر، وہ سب کو کیا ہے ٹارگٹ مین دہلی میں آنا ہوگا۔ اسی طریقے سے مدینہ تھا، مدینہ کے جتنے بھی آس پاس جو چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جو بھی قصبے اور قبائل آباد تھے، ان سب کو اگر انہوں نے جس نے بھی اسلام کہا کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو ان کو کیا کرنا تھا، ہجرت کر کے مدینے آنا تھا۔ تو یہ ایک شرط لگا دی گئی۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن وہ مدینہ میں آیا نہیں اور مسلمانوں کو یقین بھی نہیں آیا، تو پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر ان سے کیا کرو، تو تم جنگ کرو، ایسے لوگوں سے تم کیا کرنا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم کیا کرو، تو پکڑو ان کو قتل کرو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ ایسی ہی آیات پہ آج جو مشرکین ہیں نا، ہمارے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر اسی کو آیت کو ایسی طریقے آیتوں کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، انہی آیات کو وہ ہائی لائٹ کر کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ کیوں آپ دیکھیں کہ جب انسان صرف اور صرف ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو نہیں پڑھتا، نہیں ریڈ کرتا، تو اس کو بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں جب ایک انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، پھر ڈیٹیل میں سمجھ کے نا، تدبر، افلا یتدبرون القرآن، تو پھر کہا گیا تھا نا کل آپ سے کہ اس آیت میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ تم نے قرآن کریم میں غور فکر نہیں کرتے۔ تو غور فکر کیا ہے، جتنا بھی آپ ڈیپتھ میں جائیں گے، جتنا بھی آپ گہرائی میں جائیں گے، اتنا ہی آپ کو جواہر، موتی، ہیرے، پخراج ہاتھ میں لگیں گے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ ہم لو سمندر میں بس اوپر ہی اوپر ہاتھ ڈالیں، پھیلائیں اور میرے ہاتھ میں ہیرے آ جائیں، موتی آ جائے، پخراج آ جائے، تو کیا آپ کے ہاتھ میں بھلا آنے والے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں شارک آ جائے یا مچھلی آ جائے یا آپ کا ہاتھ ہی کاٹ کے، مطلب اس طرح سے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈیپتھ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہیرے، موتی، جواہرات لگتے ہیں۔ تو جتنا بھی انسان قرآن کریم کے اندر گہرائی میں اترے گا، علم گہرائی سے جو ہے تدبر کرے گا، گہرائی میں جا کر علم حاصل کرے گا، تو پھر اس کو واقعی میں جو ہے نا کوہ نور جیسا ہیرا ہاتھ لگتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور واقعی میں وہ جان جاتا ہے یہ قرآن کریم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جو کوئی بظاہر طور پہ مسلمان ہوئے اور پھر وہ کیا ہوئے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، تو وہ نفاق ہوا۔ اور کچھ جو مدینہ کے آس پاس کا ایریا تھا، تو اس میں وہ لوگ جو تھے مسلمان، جو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اسلام کے بارے میں نہ تو اسلام کی جو ہے محبت میں انہوں نے اپنے قربانی دی، نہ سیکریفائس کیے، نہ انہوں نے ہجرت کی۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پکڑو اور مارو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لیے لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سیکریفائس نہیں کیا، قربانی نہیں دی۔ آپ دیکھیں کہ جو وہ دور تھا، وہ جو 1400 سال پہلے کا جو دور تھا نا، لوگوں نے کتنی سیکریفائس کیا، کتنی قربانیاں دی نا۔ آج تو ہم سے ہمارے گھروں کے روم نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہم اپنے روم چھوڑ کے کہیں باہر جا کے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دین کا علم حاصل کریں یا کرائیں، لیکن اس وقت میں لوگوں نے اپنی زندگیاں پوری داؤں پہ لگا دی، پوری زندگی داؤں پہ لگا دی، پورا گھر بار بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ایک جب انسان کے دل میں کلمہ توحید کا جو ہے چراغ جلا، تو پھر اس نے کیا کیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بیویوں نے اپنے پوری فیملیز کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں وہ اتنے زیادہ شدید ہو گئے کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کر لی۔ مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور پہلی جو سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی تھی، وہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب جو ملک تھا، ان کو مکہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اپنے محبوب سٹی کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو سیکریفائس کیا نا۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر لیں۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر کیا کرو؟ ان کا جو ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گئے تو ان کو پکڑو، مارو، کاٹو، کیونکہ وہ تو جھوٹ موٹ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اسلام لیا ہے، لیکن وہ اسلام لائے ہی نہیں۔ جو اسلام لاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ سیکریفائس کرتا ہے۔ وہ دور ہی چل رہا تھا سیکریفائس کا، قربانیوں کا۔ جس نے قربانی نہیں کی، جس نے اپنی جان قربان نہیں کی، جس نے اپنا جو ہے چیز قربان نہیں کی، جس نے اپنے گھر کو قربان نہیں کی، جس نے اپنے گھر بار بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا، نہیں ہجرت کی، تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو تم پکڑو اور مارو۔ اور جو ہے تم نہ ان کو کوئی دوست اور مددگار بھی نہ بناؤ۔ تو ایسے لوگوں کو نہ تو ان کو دوست بنانا ہے، نہ ان کو مددگار بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت ہے۔ آیت 90، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن سے تمہارے اور ان کے بیچ کوئی سمجھوتا ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل میں تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، اور اگر اللہ چاہتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر قابو دے دیتا، تو وہ تو تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے الگ رہیں تو اور تم سے نہ لڑیں، صلح کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، تو ان کے خلاف اللہ نے تمہارے لیے کوئی زبردستی کا راستہ نہیں رکھا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ خاص لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ خاص آیت ہے، یہ بھی امپورٹنٹ آیت ہے۔ دراصل کیا ہے، جو پچھلی آیت تھی ان میں نا ایسے منافقوں سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا کفر ظاہر ہو چکا تھا، جو اصل میں صرف اور صرف کافر تھے۔ البتہ اس حکم سے دو قسم کے لوگ یہاں پر مستثنیٰ کیے گئے ہیں۔ یہاں اس آیت میں دو قسم کے لوگ اس چیز سے مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ ان پر یہ رول لاگو نہیں ہوگا۔ پہلا تو وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جا ملے ہوں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا جو ہے ایگریمنٹ کیا ہو، معاہدہ کیا ہو۔ اور دوسرا وہ لوگ جو جنگ سے بالکل بیزار ہوں، یعنی نہ مسلمان سے وہ لڑنا چاہتے ہوں اور نہ ہی اپنی قوم سے وہ، اور چونکہ ان کو یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے منع کر دیا ہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ منافقین کی 3 قسمیں بھی ہو گئی تھیں اسی طرح سے۔ تو اس آیت میں جو ہے جو خلم کھلا کفر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ جو ہے ان کے اندر 2 طریقے کی کوالٹیز ہیں، تو ان کو بھی نہیں مارا جائے گا، نہیں پکڑا جائے گا، نہیں ان کو کچھ بھی کیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلا یہ ہے کہ وہ ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل گئے ہوں جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی ایگریمنٹ تھا، یعنی کہ سمجھوتا تھا کہ ہم نہ لڑیں گے، آپ سے نہ جنگ کریں گے، آپ سے نہ ہمارا شخص آپ کے آ کے کوئی جنگ کرے گا، نہ آپ کا شخص ہمارے یہاں کوئی آ کے جنگ کرے گا۔ اس طریقے کا نا امن کا جو ہے معاہدہ ہوتا ہے، امن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، پیس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ اگر جو ایسے لوگ ہیں وہ جا کر کے اس قوم سے جا کر انہوں نے مل گئے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو ان سے ان کا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، ان کو چھوڑ دینا ہوگا۔ اور دوسرا وہ جو شخص ہے جو واقعی میں جو ہے نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتا ہے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی قوم اس کو مجبور بھی کرتی کہ جاؤ تو مسلمانوں سے لڑو، لیکن وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتا اور وہ واقعی میں مسلمانوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس سچویشن مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو کچھ مت کرو۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ کفر کرنے والے بھی ہیں، اگر وہ بظاہر کفر کرتے ہیں لیکن اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز ہے تو ان کو چھوڑ دو، ان کے پر کوئی زبردستی کا راستہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کرنا ہے۔ یہ جو اسلام پھیلا ہے نا، یہ محبت سے پھیلا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے پھیلا ہے، یہ قدرت سے پھیلا ہے۔
یہ انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر تھے۔ پھر صحابہ کے اخلاق اور صحابہ کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ یہ اسلام اس لیے پھیلا ہے۔ اور اسلام، جو لوگ کہتے ہیں نا تلواروں کے سائے سے پھیلا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ بات ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی بس اور سازش اور کچھ نہیں ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 91 ہے۔ منافقین میں جو کچھ لوگ تھے وہ دوسرے تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی جو تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، مگر جب کسی قوم کو فتنے کی طرف واپس بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ تم انہیں قتل کر دو۔ یعنی سیدھی سی بات، ایک بات کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا، آپ سے کوئی جنگ کرے گا، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار کھا لیجئے، آپ اپنے گردنیں کٹوا لیجئے، آپ سیفٹی فرسٹ کیجئے، آپ مقابلہ کیجئے، آپ بھی ان سے جنگ کیجئے۔ اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی سامنے والا آپ پر ظلم کرے اور آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہمیں مار لو۔ گاندھی جی نے جو اصول بتایا نا کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ لگائے تو آپ دوسرا گال آگے بڑھا دیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سامنے والا اگر آپ سے جنگ کرتا ہے تو آپ اس سے جنگ کریں۔ تو اوپر کی آیت میں تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو واقعتاً جنگ سے بیزار تھے اور مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ یہاں پہ منافقین کی چوتھی قسم کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 91 میں منافقین کی چوتھی قسم کا ذکر کیا گیا ہے، جو جنگ سے کیا تھے؟ بالکل بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے کام لیتے تھے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا چلو جنگ کے لیے آگے آؤ، جنگ کرو، جیسے جنگی عہد میں 300 جو ہے منافقین جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا، اسی طرح سے ظاہر تو نہ کرتے تھے لیکن ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ جھوٹا اور اعلان صرف اس لیے تھا کہ تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رکھے۔ تو چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تھے تو یہ اس سازش میں بے دھڑک شریک ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ یہ ایک بالکل خطرناک لوگ تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھر کا بھیدی لنکڑ ہے، وہ محمرہ بولا جاتا ہے نا، یا پھر دیکھیں جیسے آستین کا سانپ ہوتے ہیں نا، یہ جو منافقین تھے یہ اس قسم کے لوگ تھے۔ یعنی یہ جنگ میں ساتھ میں رہتے تھے، لیکن وہ جنگ میں جب موقع آتا تھا تو وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے تھے، لیکن جب مشرکین مکہ یا کفران اسلام جو تھے وہ ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، سازشوں کا حصہ بن جاتے تھے۔ آیت 92۔ اور یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کر دے، مگر بھول چوک کی بات اور ہے۔ اور کوئی شخص اگر غلطی سے کسی ایمان والے کو قتل کر دے تو ایمان والے کو غلام آزاد کرنا ہوگا، تو ایمان والے کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور خون بہا اس کے گھر والوں کو سونپنا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس کو چھوڑ دے یعنی معاف کر دے، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو تمہارا دشمن ہے اور وہ خود مومن رہا ہو تو ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے بیچ کوئی لکھت ریٹن سمجھوتا ہے تو خواہ تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں خون بہا اس کے گھر والوں کو سونپنا ہوگا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن جو غلام نہ پائے تو وہ لگاتار 2 مہینے کی مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص احکام دیا ہے، خاص حکم دیا ہے کہ غلطی سے قتل ہونے پر کیا ہے؟ غلطی سے قتل ہوا مطلب کہ یہ کہ کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو اس نے بے خیالی میں، بے دھیانی میں یا انجانے میں ایسی کوئی مرڈر ہو گیا، یا گولی چل گئی یا مار دیا، یا کسی جانور کو سمجھ کے کسی انسان کو مار دیا،
مارنا کسی اور کو چاہتا تھا، غلطی سے اس کو مار دیا تو نشانہ چک گیا یا کوئی بھی وجہ ہو گیا، تو پھر سامنے والا ایک انسان مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صلاح میں جو قتل ہے اس کو قتل خطا کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ کسی انسان کو مارے، لیکن غلطی سے وہ انسان مر جائے تو وہ قتل خطا ہے۔ یعنی سامنے والا جو شخص ہے جس نے مارا ہے اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ انسان کو مارے، اس کی نیت کیا تھی کہ وہ کبھی کبھی انسان، وہ جو شکار کھیلتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا شکار کے ذریعے سے تیر چلاتے ہیں یا تلوار بھی چلاتے ہیں یا گولیاں چلاتے ہیں آج کل کے جو لوگ ہیں، اور یا پھر کوئی بھی جو طریقہ ان کا اختیار ہے، یا پھر آپ دیکھیں کہ جیسے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر وغیرہ ہیں، مریض کو علاج کرتے کرتے کیا ہوتے ہیں، ان کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، دراصل قتل خطا اس کو کہتے ہیں، غلطی سے ہو گیا۔ تو اس کا حکم آیت نے بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے، اس کو دیت دینی ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام اس کو آزاد کرنا ہے، اور غلام اگر میسر نہ ہو تو اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور دیت کی جو مقدار ہے احادیث میں 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار مقرر کی گئی ہے۔ آپ سوچیں کہ 100 اونٹ یعنی ہماری جو انڈین کرنسی کے حساب سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک جو اونٹ ہے وہ 1 لاکھ کا آتا ہے، اور 100 اونٹ یعنی 1 کروڑ کے تقریباً، اور اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے۔ تو جو کوئی جان بوجھ کر جو مطلب کہ جو قتل خطا کوئی کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، اس کی دیت دینی ہے۔ یا دیت میں یہ دیت یعنی کیا ہوتی، وہ رقم جو کسی سے قتل خطا ہو جائے تو پھر وہ قتل خطا کے طور پر پہ اس کے گھر والوں کو دے، اگر وہ گھر والے اس کے لینے کو راضی ہیں۔ جو مقتول ہے، مقتول کے گھر والے اس رقم کو اگر لینے کو راضی ہیں تو وہ قتل دی جائے گی۔ اور اس سے مراد وہ مسلمان ہے جو دارالحرب میں رہتا ہو، اگر اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ واجب ہے، دیت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص غیر مسلم یعنی غلطی سے قتل ہو جائے جو مسلم ریاست کا شہری بن کر امن سے رہنا چاہتا ہے تو اسلام میں اس کو ذمی کہتے ہیں، تو اس میں بھی وہ دیت اور کفارہ اسی طرح واجب ہے جیسے کسی کو قتل کرنے پر واجب ہو جاتا ہے۔ آیت 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو، ہر چیز۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اتنی بڑی سزا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرنا کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں کسی کو بھی کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو پھر کیا ہے، بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے، کہ اس کے لیے سزا کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ غضب ناک ہوگا، اور اس کے لیے لعنت ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ خواتین اکثر شادی کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا دوسرا بچہ تو کیا ہے وہ خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر جب بچوں کا تاتہا لگتا ہے، پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو بچے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ جا کے ابورٹ کراتی ہیں، ابارشن کراتی ہیں جا کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 1 منتھ، 2 منتھ، 3 منتھ، یہاں تک کہ 5 منتھ کے بچوں کو ابورٹ کرا دیا جاتا ہے۔ یا کچھ لوگوں کو لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، لڑکیاں اگر آ جاتی ہیں تو ان کو بھی ابورٹ کرا دیا جاتا ہے، زیادہ بچے نہیں چاہیے، ہمیں فیملی پلاننگ کرنی ہے، انچاہا بچہ ہے، ابورٹ کرا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بچے میں اگر جان آ گئی
لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن کا ہے یا 20 دن کا، چلو چلو ان کو ختم کر دے ہیں، بانٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، ابھی کچھ نہیں، ہمیں کچھ بھی ابھی ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کی چالیں ہیں سب۔ بچہ پیٹ میں آیا، اس کو مارنا دراصل کیا ہے؟ یہ قتل عمد میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے نا، تو اس کو مارنا بھی دراصل کیا ہے؟ قتل عمد ہے۔ فکرہ اور بیماری کے ڈر سے جو لوگ اپنے بچے کو قتل کرتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے؟ بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ حمل میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بچہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر یا آنکھ ناک کان صحیح نہیں ہے، تو اس کو کیا کرے؟ اس کو ختم کرا دے، اس کو صفا کرا دے۔ تو یہ بھی عمل کیا ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ایک نیک بیوی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھولے ہیں نا، اسی طرح سے ایک ایسی ماں کے لیے بھی جو ہے جہنم کے دروازے بھی کھولے اللہ تعالیٰ نے، جس نے اپنے بچوں کو ابورٹ کرا دیا، ہر مہینے، ہر سال، ہر وقت۔ تو بہت احتیاط رکھیں، بہت محتاط رہیں۔ آیت 94، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں ہو، تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، بڑے بڑے ذخیرے ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسی ہی حالت میں تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح باخبر ہے۔ تو اللہ کے راستے میں سفر کرنے سے مراد دراصل کیا ہے؟ جہاد کے لیے سفر کرنا ہے۔ یہ ایک واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے ایک مسلمانوں کے گروہ کو اعلان کرنے کے لیے یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام ہے نا، ان کو سلام کیا، تو وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے سلام کیا ہے۔ تو صحابہ یہ سمجھے کہ یہ سامنے والے ہم کو اس لیے سلام کرے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، در حقیقت میں وہ دراصل کیا مسلمان نہیں ہیں۔ صحابہ نے یہ سمجھا، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے اسلام اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کو اقرار کر لیتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کے دل کا حال تو صرف اور صرف اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا بھی چاہیے کہ آیت کا مطلب ہی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا کفر کرے گا اور اس پہ عقیدوں پہ بلیو کرتا ہے تو صرف اس کو السلام علیکم کہنے کی بنا پر اس کو مسلمان ہم سمجھ لیں، تو یہ بھی بالکل یہ نہیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے اور وہ بظاہر وہ ایمان لے آیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا کہ واقعی میں یہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ اسلام کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، لیکن وہ بظاہر اس کے اعمال کیا ہے؟ مشرکوں والے، عقیدہ کیا ہے؟ مشرکوں والا، تو پھر کیا ہے؟ وہ بظاہر مسلمان نہیں ہوا، وہ بظاہر کیا ہے؟ اس کا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلموں کا ہے، اور صرف وہ سلام کہہ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کو ہم کیا نہ سمجھے، اس کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کی غلطیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ صحابہ نے جو غلطیاں کی اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ صحابہ سے تو اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گئے، صحابہ نے جو کیا وہ قربانیاں کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے جو ایک چھوٹی سی رقم دے دی نا، بعد والے اگر بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند سونا بھی وہ دان کر دے اور اللہ کی راہ میں دے دے تو ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی غلطی ابھی ہمارے لیے کیا رہنمائی ہو گئی، اور صحابہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے۔ تو ہمیں صحابہ کے اوپر کوئی بھی کمنٹس نہیں کرنا ہے، کوئی آرگیو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی غلطیاں ہمارے لیے رہنمائی ہوئی، ان کے سوال، ان کی غلطیاں اور ان کی جو زندگیوں کی ان کی جو سیرت تھی ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی بنی۔ آیت 95 ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔
جن مسلمانوں کو کوئی معذور لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اپنے جان جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ تو اس حالت کا ذکر یہ ہے کہ جب جہاد ہر شخص کے ذمے فرض عین تھا، تو ایسے میں جو لوگوں نے جہاد میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھ رہنا اختیار کیا، اگرچہ ان پر کوئی گناہ بھی نہیں تھا نا، تو لیکن ان کے ایمان اور دوسرے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ جو دوسرے نیک لوگ تھے جو ان کاموں میں گئے تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، گھروں میں بیٹھ رہے اور ان کو کوئی بھی اجر اور کوئی بھی مجبوری نہیں تھی، کوئی بھی مجبوری ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھی، اور یہ لوگ تو ان لوگوں کے برابر ہی نہیں ہیں جو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی جہاد ہو، چاہے بہرحال مجاہد کے گھر میں بیٹھ رہنے والے سے وہ افضل ہے۔ یعنی ایک مجاہد جو جنگ کے میدان میں گیا ہے اور ایک شخص وہ جو گھر میں بیٹھ کے آرام کر رہا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قاعدون یعنی بیٹھ رہنے والے، قاعدون بیٹھ رہنے والے، اور مومنین دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے درجے کی فضیلت دی گئی ہے۔ قائدین یعنی بیٹھ رہنے والے یہ سمجھ کر نہ بیٹھے رہ جائیں کہ ہمارا تھوڑا سا نقصان ہوا، بلکہ بڑے درجے کی فضیلت سے وہ محروم ہوں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاتب وحی یعنی زید بن ثابت کو بلایا جائے تاکہ یہ آیت کریمہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین لکھ دی جائے، تو وہ قلم دوات لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ آپ کے پیچھے ابن ام مکتوم موجود تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے آس پاس کہیں پیچھے ابن ام مکتوم، ان صحابی کا نام پھر سے سن لیجئے، ابن ام مکتوم موجود تھے جو نابینا تھے، یعنی جن کی آنکھیں نہیں تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو آنکھ کی روشنی سے محروم ہوں، مجھے تو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر اولی الضرر نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس طرح ہو گئی کہ جس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ صاحب عذر ہے، یعنی وہ جو لوگ مجبور ہیں نا، جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، یا جن کے نابینا ہیں، جو ہینڈی کیپڈ ہیں، تو اس آیت کا عموماً ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، یعنی کہ وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، آنکھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یا بیمار ہیں یا بہت بوڑھے ہیں، تو ایسے لوگ اس آیت میں شامل نہیں۔ وہ بیٹھ رہنے والوں میں سے نہیں ہیں، وہ تو کیا ہیں، وہ تو مجبور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ بدر کی شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور جو شرکت نہ کر پائے وہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ یہی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں عام طور سے سب کو نکلنے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت سے حضرات شریک نہیں ہوئے تھے۔ شرکت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوا، لیکن شرکت کرنے والوں کو اللہ نے جو فضیلت دی، یہاں تک کہ جو غزوہ بدر میں جو فرشتے شامل ہوئے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دی نا کہ وہ فرشتوں کی برابری کوئی کسی سے نہیں، ان صحابہ کی برابری کسی سے نہیں، تو وہ فضیلت ان کو ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت میں بہت زیادہ کیا۔ حضرت ابن عباس نے اسی کے غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ دراصل یہ جو آیت ہے اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی، لیکن دراصل کیا ہے، آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی، غزوہ بدر اور صحابہ کے بارے میں ہے، دراصل یہ اس وقت تو نازل ہوئی تھی، لیکن مفہوم کیا ہے، ہر زمانے میں ہر دور کے لوگوں کے لیے عام ہے۔ آج بھی جو لوگ ہیں جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں،
اللہ کی راہ میں مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، اور جو انسان اپنے گھروں میں بیٹھا آرام کر رہا ہے نا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک محنت کرنے والا اور ایک محنت نہیں کرنے والا، ایک کوشش کرنے والا ایک کوشش نہیں کرنے والا، ایک اپنی قربانیاں دینے والا ایک قربانیاں نہیں دینے والا، ایک سیکریفائس کرنے والا ایک سیکریفائس نہیں کرنے والا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک اپنی نیندوں کو تہجد کے وقت چھوڑ دینے والا اور ایک فجر کی بھی قضا کر دینے والا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا ہے نا، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے اور جو گھروں میں اپنے آرام سے اپنی زندگی گزارنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دراصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو لیے بڑا جو ہے اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو جہاد کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا جو ہے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو صرف بیٹھا رہا اس کے لیے تو کیا ایک نارمل طبقے کی جنت ہے، لیکن جس نے جہاد کیا، جس نے جد و جہد کی، پھر اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے باغات اور بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور قائدین سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن چونکہ ایمان اور فرائض کی ادائیگی میں سبھی برابر ہیں، اس لیے سب کے لیے جنت میں داخل ہونے کے وعدہ فرمایا۔ لیکن جہاد فرض عین ہونے کی صورت میں جو اسے چھوڑے گا وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ پھر مجاہدین کی جو فضیلت دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان مجاہدین کو قائدین پر اجر عظیم عطا فرما کر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کو درجات ملیں گے، مغفرت ملے گی اور رحمت سے ان کو نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ان مومنین، ان مجاہدین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔